مجھے یہ بتائیے کہ وہ شادی پاکستان میں ہو رہی تھی، کراچی، اسلام آباد، لاہور میں ہو رہی تھی؟ کہاں ہو رہی تھی وہ شادی؟ اور پروٹیسٹرز کون تھے؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھیجے ہوئے لوگ تھے؟ وہ پاکستانی لوگ تھے جو کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لیڈر نے، اور وہ جو کہ ایبسکونڈ کیا ہوا ہے، مفرور قرار دیا ہوا ہے کورٹس کی طرف سے. یہ اونچی اونچی آوازیں کر کے جھوٹی باتیں کر لینے سے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. سچائی اپنی جگہ موجود رہے گی، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک مفرور قیدی ہیں جو کہ یہاں سے فرار ہو کے جھوٹ بول کے ہیلتھ کا کارڈ دکھا کر اور وہاں پر ایک پامپس لائف گزار رہے ہیں، ایک ایسی عیاشی اور تعیش بھری زندگی گزار رہے ہیں جس پہ پاکستانی عوام کو اعتراض ہے. اور غزالہ جو صاحبہ وہاں پہ لیکن جن کا نکاح تھا وہ تو مفرور نہیں تھے نا، تو پروٹیسٹ. شادی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی پی ایم ایل این کی ہی خاتون راحیلہ صاحبہ نے اس کا ذکر کیا، آپ نے اس کے سورٹس دکھا دیے تو اس پہ بات ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں جی وہ مینڈیٹری ضروری ہیں، اور اس کے لیے سب کو ساتھ بیٹھنا یہ ہوگا. پبلک آپ کیوں سے جو حقیقت یہ بولیں کیوں کہ نہیں ماننے سے انکار کر راحیلہ رہے؟ صاحبہ اب میں آتا ہوں آپ کی طرف، ذرا سیفی صاحبہ کو اپنی بات مکمل کرنے دیجئے. پیسے خرچ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں یہ سب آتے ہیں تو یہ اپنی بات، صرف ایک آدمی کی بات سنی، بلاول آیا، تقریر کی اور چلا گیا. یہ کون سا آپ لوگوں کا پبلک ریپرزنٹیشن ہے؟ کیا آپ پبلک ایکسچیکر سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اجلاس کو آپ معطل کرتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ ڈیبیٹس والے دن ہوتے ہیں اس دن بھی آپ لوگ سیریس نہیں ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگ سیریس نہیں ہیں تو عوام تو دیکھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کن کو ووٹ دے دیا ہے. جو چاہتے ہی نہیں عوام کے جو حالات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے، یا عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. عوام کے مسائل اس طرح یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. یہ بیٹھ کے شام کو جھگڑا کر لینے سے حالات حل نہیں ہوں گے. بہتری کا تقاضا یہ ہے، پاکستان کی بہتری کا تقاضا یہ ہے کہ سب مل کے بیٹھیں اور الیکٹورل ریفارمز پہ بات کریں، ہیلتھ ریفارمز پہ بات کریں، یہ جوڈیشل ریفارمز پہ بات کریں. بیکاز اگر اس طرح دگرگوں ہو رہے ہیں حالات تو اس میں 3 سال میں اپوزیشن نے اپنا کیا کردار ادا کیا، ذرا سوال ان پہ بھی اٹھے گا. کیونکہ یہ بھی اتنے ہی اس کے ذمہ دار ہیں عوام کو منتشر کرنے میں. کووڈ آیا، ان سے منع کیا، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے. اب جب کوئی اور چیز ہو رہی ہوتی ہے تو کووڈ بہت اہم ہو جاتا ہے. دیکھیے پالیسی جو ہے وہ ایک فرم پالیسی ہونی چاہیے، ہر ایک کے انٹرسٹ میں ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانیوں کے انٹرسٹ میں پالیسی بنائی، ایسی پالیسی بنائی جس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکلیں. اس کے باوجود ان کے گھروں میں 1.5 کروڑ لوگوں کو ان کے گھر میں راشن پہنچایا گیا. اس کا کبھی پہلے کوئی آپ کو ملتا ہے؟ اس کا کوئی صحیح. سیفی صاحبہ بالکل ڈاکٹر شازیہ سمرو نے کہا کہ جی نیب ریفارمز کے اوپر جب ان کی سجیشنز آئیں تو آپ لوگوں نے کہا این آر او مانگ رہے ہیں آپ، تو وہ بھی تو ایک ہے نا ایشو. جی دیکھیے اس میں نیب کے جو ریفارمز ہیں، اگر یہ نیب کے ریفارمز کے بارے میں سیریس ہوتے تو جو شکیں انہوں نے ڈالی ہیں آپ کو پتا ہے، اور جس کو این آر او کا نام دیا گیا، اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ کی چیزیں تھیں. اگر یہ لیکن اب اگر بیٹھیں گے آ کے انتخابی اصلاحات پر تو اس پہ حکومت ایسی آواز نہیں اٹھائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اجلاس شروع ہوا اور یہ واک آؤٹ کر صحیح، بالکل بالکل. اور نہیں بھی ہیں. اپوزیشن کو دل بڑا کر کے آپ لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھنا پڑے گا اور تاکہ انتخابی اصلاحات پر مفصل بات چیت ہو سکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں بالکل ذرا کنکلوڈنگ کمنٹس لینا چاہوں گا راحیلہ صاحبہ سے. راحیلہ صاحبہ یہ سوالات تو ہیں کہ نہ تو جنید صفدر کے اوپر کوئی کیس ہے، نہ ان کے جو سسر بنے ہیں ان کے اوپر کیس ہے، نہ ان کے خاندان پر، نہ ان کی صاحبزادی پر جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. تو پاکستان میں بھی تو آ کر نکاح کیا جا سکتا تھا. اور دوسرا یہ کہ پروٹیسٹ تو ابھی کچھ دن پہلے بھی ہوا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر، تو وہ تو ایک پاکستانی عوام ہے جو برطانیہ میں کر رہی ہے. دیکھیں ضمیر صاحب، یہ ایک لمبی بحث ہے اور میں نہ مانو والی ان کی کہانی ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی اس طرح کے احتجاج کو آپ لے جائیں، لیکن جو مسلم لیگ نون کا رویہ، جو ہمارے کارٹون جس طرح باہر نکلے ہیں نا، اب ہم ان کو لیسن بھی دے دیں گے. چھوڑے ان کو، اب یہ میرا خیال ہے یہ اس بات پر آگے کہ اب ہم ان کو لیسن دیا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ابھی کل ہم نے ان کو لیسن دیا ہے، یہ ان کو اب روٹین میں اور تواتر کے ساتھ ان کو یہ ڈوزز ملتی رہا کریں گی. اب یہ فکر نہ کریں. اب میری بہن ہے یہ
آپ دیکھیں پورے پروگرام کے اندر انہوں نے اپنے 3 سالہ کارکردگی کے اندر کوئی ایسا کام آپ کو بتایا ہے کہ جس سے ملک آگے چل رہا ہو؟ کوئی ایسی کارکردگی انہوں نے بتائی؟ ہاں، عمران چور آٹا مافیا جو ہے اس کے بارے میں انہوں کو ضرور بتانا پڑے گا اپنی کارکردگی میں. صحیح. عمران چینی چور مافیا جو ہے اس کا ضرور بتانا پڑے گا. آپ نے غریبوں کی ادویات کھا لی، اتنا بڑا مافیا لوٹ کر چلا گیا ملک کو، آپ 3 سالہ کارکردگی میں وہ مت بتائیے. جہاں تک یہ بات ہے، یہ جو جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں جن میں سے بہت ساری چیزیں سچائی پر مبنی نہیں ہیں. دیکھیے، ہمیں 3 سال کی کارکردگی میں وہ سب کچھ بتانا ہے جو ہم نے کیا ہے. جو کچھ کیا ہے اس میں سے آپ 3 سال کے اندر سے 2 سال جو ہے وہ کووڈ کی نظر ہوا ہے. جو ہمیں تحفے میں یہ راحیلہ صاحبہ کی جو حکومت دے کر گئی تھیں بالکل کریشڈ اکانومی کے ساتھ، اور جو اب محلوں میں وہ رہ رہے ہیں جس طرح کے، اور کسی طرح سے بھی انگلستان کے محلوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کی نظروں سے غائب نہیں ہے، وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو. لوگ جانتے ہیں کہ 2 نسلوں کو ان دونوں پارٹیز نے مل کر سندھ میں اور پاکستان میں 2 نسلوں کو نیچے لے کر گئے ہیں. ایک ڈیولپنگ کنٹری جو کہ اوپر جا رہی تھی اس کو بتدریج کھینچ کے نیچے لے کر گئے ہیں. ان کو ہر طرح سے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے، اور پیپلز پارٹی کا تو رول اب صرف سندھ میں بھی ایک تھوڑے سے حصے میں رہ گیا ہے، تو وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں رہی ہے. وہ پارٹی نیشنل انٹرسٹ کی باتیں وہ نہ کریں، اپنے صوبے کی طرف دیکھیں. 18ویں ترمیم پہ ان کو بہت زوم ہے، وہ چاہتے ہیں 18ویں ترمیم کی حفاظت کرنا، تو بے شک کریں، اچھی چیز ہے، مگر اپنی 18ویں ترمیم کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے سندھ کے عوام کو آسانیاں فراہم کریں. بھوک اور ننگ سے اور بچوں کی جو تکالیف ہیں ان سے نجات دلائیں. زیادہ انسٹیٹیوشنز کھولیں، ایجوکیشن پہ امپروو کرنے کی کوشش کریں. مگر جہاں تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ الیکٹورل ریفارمز چاہتی ہے تاکہ یہ تصفیہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے کہ جب الیکشن کا رزلٹ آئے، وہ کسی کا بھی رزلٹ میں کوئی بھی جیتے، تو اس پہ یہ بات نہ اٹھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ بات ہمیشہ سے اٹھتی آ رہی ہے کہ جی جب بھی الیکشن ایک پارٹی جیتتی ہے دوسری کہتی ہے، تو اس کا سدباب کرنا پڑے گا اور لوگوں کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا کہ جو انہوں نے ووٹس دیے ہیں وہ صحیح طرح سے رجسٹر ہوئے اور ان کو کاؤنٹ ان کی صحیح ہوئی. تو اگر الیکٹورل ریفارمز ماڈرن طریقے سے کیے جائیں گے، غزالہ صاحبہ وہ ایک ہے ای وی ایم پہ انتخابی اصلاحات پر علیحدہ سے میں پورا سیگمنٹ کروں گا. اس وقت 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے جو سوال سب سے بڑا اہم تھا جو میں نے آپ سے کیا کہ آج مہنگائی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے عوام کا. یہ شاید آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور عوام تو دیکھ ہی رہی ہے. دیکھیے، جو روٹی کپڑا اور مکان کے دعوے کرنے والے لوگ تھے جو عوام کے نعرے مارتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے کتنی مہنگائی بڑھائی. اور جب آپ اپنی دادی پر دادی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو 1 پیسے کا یا آٹا ملتا تھا، اور پھر دیکھیے اس وقت پاکستان جو ہے وہ انہوں نے جو کہا راحیلہ صاحبہ نے کہ اکنامکلی کریش کر گیا، اکنامکلی اپلفٹمنٹ ہوئی ہے. جی ہم لوگوں نے اپنی اس 3 سالہ کارکردگی میں اس کو بھی کہیں گے کہ ہم نے ٹریڈ پہ اپنا توجہ مرکوز کی اور ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، جبکہ پوری دنیا میں انڈیا کو بھی ملا کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ گری ہیں. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ گری ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. تو ہمیں اپنے ملک کو ڈی مورلائز کرنے کے بجائے، ان کو نیچے لے جانے کے بجائے، ان کو اس سوچ کے شکار دیکھیے پاکستان صاحب کی حکومت نے عام انسان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی. لنگر خانے کی خالی ہم بات نہیں کریں گے، لنگر خانے کی بھی اتنی ضرورت ہوتی ہے غریب غربا کے لیے، مگر عام انسان کی لائف سٹائل کو امپروو کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے.